الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد للہ آج ہمارا خلاصہ تفسیر اس کا آغاز 8ویں پارے سے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اگر ہم ان کے فرمائشی معجزات جو ان کا مطالبہ ہے انہیں دکھا بھی دے، بلکہ اس سے بھی آگے فرشتے ان سے ملاقات بھی کرنے لگے، مردے زندہ بھی ہو جائیں، ان سے گفتگو بھی کرنے لگے، تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے عداوت کر رہے ہیں، دشمنی سے کام لے رہے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہمیشہ اس دنیا میں چلے آ رہے ہیں، آپ زیادہ رنجیدہ اور دلگیر نہ ہو، اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا بے دین لوگوں کی نظریات اور ان کی فکر کے قائل اور قبولیت انہی دلوں میں ملتی ہے جن کے دلوں کے اندر کفر کی گندگی، نفاق کی سیاہی، گناہوں کی نجاست موجود ہوتی ہے، وہی ان کے نظریات کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے اتارا ہے، اور یہ اس کے اندر تمام مضامین تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اس میں کسی قسم کی اس میں شک نہ کریں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک بیجا سوال کفار کی طرف سے ہوتا تھا کہ جو جانور خود مر جائے وہ تو حرام ہوا، وہ تو اللہ نے مارا ہے، اور جسے تم خود ذبح کرو وہ تمہاری نظر میں حلال ہے، اس کا تذکرہ اور اس کی تردید اور اس کی مذمت فرمائی کہ یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے نام ہی کی وجہ سے حلال ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ چھوٹے تمام ظاہری باطنی گناہوں کو سبھی کو چھوڑ دو، اور گناہ کا ریئیکشن اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور اس کی نحوست اس زندگی کے اندر بھی نظر آتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا جو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ بیٹھے گا اس کا ایسا جینا جیسے ایک مردار اور ایک مردہ ہو، جیسے کوئی چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور اپنا فائدہ اس کا باقی نہ رہے تو وہ بیکار کہلاتی ہے۔ پانی کا کام پیاس بجھانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب یہ دونوں چیزوں کی تاثیر ان سے ختم ہو جائے تو ظاہر ہے وہ آگ نہ رہی، وہ پانی رہا۔ اسی طرح اللہ نے اس انسان کو ایک زندگی کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جب یہ اپنا مقصد ہی چھوڑ بیٹھے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردے کی سی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جنہیں اللہ رب العزت جسے اللہ رب العزت ہدایت کی دولت نصیب فرماتے ہیں تو ان کا سینہ اللہ کے ہر حکم کے لیے کھل جاتا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، سینہ کھل گیا اسلام کے لیے، اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہاں، ایک نور داخل ہوتا ہے اور اس نور سے اسے اسلام کے بارے میں شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ ایسے شخص کی کیفیت ہو جاتی ہے التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول، کہ آخرت کے گھر کی فکر اور اس کی جستجو میں لگ جاتا ہے اور دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت اس کے دلوں سے نکل جاتی ہے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ زندگی کا یہ نقشہ نصیب ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے شرح صدر نصیب فرما دیا اسلام پر اور اس کے سینے میں ایمان کا نور ڈال دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر کل قیامت کا تذکرہ ہے جہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے،
اس کا تذکرہ فرمایا. پھر بتایا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے، کوئی قوم اللہ کی عبادت نہ کرے، تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کسی اور کو پیدا فرما دیں گے. پھر مشرکین کا غلط نظریہ اور اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اپنی کھیتی سے آئی ہوئی آمدنی کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ اللہ کے نام پر اور کچھ اپنے معبودان باطلہ کے نام پر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اگر ان کے معبودوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس کی مذمت فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کو بھی تلقین فرمائی کہ مسلمان کچھ حصہ اللہ کی بندگی کے لیے کرتے ہیں، اور زندگی کی بہت سارا وقت وہ دنیا کے کاموں کے لیے لگاتے ہیں. تو جب کوئی اور کام پیش آ جائے تو اللہ کی عبادت میں تو اس میں تو کوتاہی کر لیتے ہیں، اور اپنے دنیاوی معاملات میں کوتاہی نہیں ہونے دیتے. جو اللہ کا حق ہے اسے تو ضائع کر دیتے ہیں، اور جو مخلوق کے لیے انہوں نے اپنا حق مقرر کر رکھا ہے، وقت مقرر کر رکھا ہے، صلاحیتیں مقرر کر رکھی ہیں، اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونے دیتے. تو اس میں ان کی بھی مذمت آ گئی. اور پھر اس کے بعد مشرکین کے جو بہت سارے شرکیہ رسم و رواج تھے کہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز اور غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو مقرر کر دینا، اور پھر ان جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دینا، اس کی مذمت فرمائی ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ کون ایسی ذات ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے، یہ اختیار تو صرف اللہ کو ہے، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اگلی ایک تفسیری آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حرام چیزیں کون سی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں. اور یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کون سا وصیت نامہ چھوڑ کے گئے ہیں جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، تو وہ ان آیت کو پڑھے. اور وہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. یہ وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو دی ہے. اور اس امت کے امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ وہ آیات محکمات ہیں جس کا ذکر سورہ آل عمران میں گزرا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک ان احکامات پر تمام شریعتیں متفق ہیں. کسی مذہب میں بھی، کسی شریعت میں بھی اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو اللہ رب العزت اس کے اندر فرما رہا ہے کہ آؤ ہمیں تمہیں بتاتے ہیں ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ نے شرک حرام کیا ہے. شرک حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھو. نہ مشرکین عرب کی طرح کہ بتوں کو خدا بناؤ، نہ یہود و نصارہ کی طرح کہ انبیاء کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دو، نہ دوسرے لوگوں کی طرح کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دو، یا جاہل عوام کی طرح انبیاء اور صلحاء اور اولیاء کو اللہ کی صفات میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے مختار کل ہونے میں تم برابر قرار دینے لگو. یہ ساری شرک کی شکلیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں. تو یہ چیز حرام ہے، شرک حرام ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا. پھر شرک چاہے ظاہری ہو جیسے میں نے عرض کیا، اور چاہے شرک کی خفی شکل ہو کہ آدمی دنیا کے اسباب کو وہ درجہ دے دے
کہ جیسے یہی حاجت روا ہیں اور یہی مشکل کشا ہے، یا یہ کہ اپنی بندگی اور عبادت کو بندوں کی خاطر کرنے لگے اور ریا اور نام و نمود کی نظر اپنی ساری عبادات کو کر دے، یہ شرک خفی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ اور دوسری چیز ہے وبالوالدین احسانا، دوسری حرام اور دوسری گناہ کی چیز والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ بدسلوکی یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ انداز یہ اختیار فرمایا کہ صرف بدسلوکی سے رکنا نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمیشہ ان کے سامنے بازو نیازمندانہ طور پہ پست کرنا ہے اور ہمیشہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل اور بہتر عمل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ پھر سوال کیا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے رغیم انفو، رغیم انفو، رغیم انفو، ذلیل ہو گیا، وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ تو ذلیل ہو گیا۔ صحابہ نے کیا رسول اللہ وہ کون ہے جو ذلیل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے ماں باپ کو پایا، بڑھاپے کے زمانے میں پایا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی جنت ایک قدم پر، جنت ایک قدم پر ماں باپ کی خدمت کی اور جنتی بنا ایک قدم پر، اور پھر بھی وہ شخص جنت نہ پا سکا، اس کے بارے میں فرمایا ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ تو ماں باپ کے بڑھاپے میں جنت بہت قریب ہو جاتی ہے اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی سعادت ملی ہوتی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا ریئیکشن اس دنیا میں بھی آدمی دیکھتا ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی برکتیں آدمی اپنی اس زندگی کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ یہی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت، آدمی اس دنیا کے اندر بھی اس کی برکتیں پاتا ہے۔ اور والدین کو ستانا اور دکھ پہنچانا اور ان سے بدسلوکی کرنا یہ وہ ظلم ہے کہ مرنے کی بات نہیں، مرنے سے پہلے بھی آدمی کی زندگی جہنم نما بننے لگتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ حرام ہے۔ اور تیسری حرام چیز قتل اولاد، اولاد کو ناحق قتل کرنا۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر تو اس کی ایک شکل یہ تھی کہ بے رحمی اور سنگدلی کا مظاہرہ یہ ہوتا تھا کہ بچیاں ہوتی انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کی ذمہ داری اٹھانا ایک عیب کی بات ہوتی تھی، اور ان کی ذمہ داری ادا کرنا اس کے خوف سے اور ان سے جان چھڑا دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک صورت قتل کرنے کی تھی۔ تو اللہ نے خاص طور پہ یہاں فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ کفریہ نظریہ ہے کہ رزق کے خوف سے اور معاش کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، معاش کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، یا اولاد کی زیادتی کی جسے کہیں کہ زیادتی سے نفرت کرنا یا اولاد کی زیادتی کو روک لینا، یہ کفریہ نظریہ ہے۔ ایمان کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنے حصے کا رزق لے کے آتا ہے، اپنی رزق اپنے حصے کی زندگی کی ضروریات لے کے آتا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور اس قتل کی ایک شکل تو وہ تھی جو زمانے جاہلیت کے اندر، اور اس جدید زمانہ جاہلیت میں اولاد کے قتل کی یہ شکلیں بھی ہیں، یہ شکلیں بھی ہیں کہ اولاد کی تعلیم میں اور اس کی اخلاقی تربیت میں اور اس کی اخلاقی تربیت کا نہ کرنا اور اس کو نیک اور صالح اقدار کی تعلیم نہ دینا اور بے دینی کے لیے اسے آزاد چھوڑ دینا، یہ بھی ایک طرح کا قتل اولاد ہے، یہ بھی قتل اولاد کی ایک شکل ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کو بھول بیٹھا ہے اور اللہ کی فراموش زندگی، اللہ سے فراموش کردہ زندگی وہ گزار رہا ہے، اللہ کو بھلا کر زندگی اس کی گزر رہی ہے، تو وہ تو مردہ ہے اور مردہ ہے، اور کوئی ماں باپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں اس بے دینی کا
اور غلط نظام تعلیم میں اسے ڈال کر اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دینے کا، اور پیش نظر کیا ہے کہ اس کا اس دنیا کا کیریئر اچھا ہو جائے اور اس کی معاشی حالت اچھی ہو جائے اور اسے کمانے کے اچھے اسباب میسر آ جائیں، تو یہ بھی اپنی اولاد کو ناحق قتل کرنے کی طرح ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جسے اللہ نے اس آیت میں حرام بتایا وہ بے حیائی کے کام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ہر قسم کی بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، جتنی بے حیائی کی شکلیں ہیں ان سب کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پانچویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کسی کو بھی ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ یہ حرام کردہ ہے ایسی کسی یتیم کا مال ناجائز طور پہ لینا اور اس کو کھانا اور اس کا استعمال کرنا، اس کے اندر خرد برد کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور ساتویں چیز ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ذمہ داریاں جس پہ ڈالی گئی ہیں اور جس کی وہ جسے کہیں کہ فائدہ اٹھاتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے اور اس پہ پیسہ لیتا ہے، چاہے وہ افسر ہے چاہے وہ ملازم ہے چاہے وہ مزدور ہے، اس مزدوری کو اور اس اپنی ذمہ داری کو پوری نہ کرنا، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آمدنی بھی حرام ہے اور اس قسم کا نفع اٹھانا بھی حرام ہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور آٹھویں چیز نہ انصافی کرنا، عدل و انصاف کی تلقین کی گئی اور زیادہ عدل سے اعراض کرنا اور نا انصافی سے کام لینا، یہ بھی حرام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور نویں چیز کسی سے عہد کیا ہو اس عہد کو توڑ دینا، یہ بھی حرام ہے، عہد شکنی کو بھی حرام قرار دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اللہ رب العزت بتا رہے کہ جو کہ حرام ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں اور حرام چیزیں کیا ہیں، اور ان تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور پھر زندگی گزارنا۔ تو بتایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دین محمدی، دین اسلام، دین حق، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راہ پہ چلو اور دوسرے راہوں پہ مت چلو، اور جو راہیں جو تمہیں اللہ سے جدا کر دیں، اللہ سے دور کر دیں، شرک میں مبتلا کر دیں، وہ سب گمراہی کے نقشے ہیں اور گمراہی کے راہیں ہیں۔ یہ ہدایت کا اور صراط مستقیم کا راستہ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اور قرآن کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور فرمایا وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اب تک اطاعت اور فرما برداری اختیار نہیں کرتے، لگتا ہے اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اور پھر ان کی مذمت فرمائی ہے جو تفرقہ ڈالتے ہیں، اور تمام تفرقوں کی بنیاد نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے۔ جب دنیا اپنے نفس کو دین بنا لیتی ہے اور اپنی خواہشات کو دین بنا لیتی ہے تو پھر مسلمان تفرقوں میں اور گروہوں میں بٹ جایا کرتا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ اس کی مذمت فرمائی کہ دین میں تفرقہ ڈالنا وہ تبھی ہوگا جب آدمی اپنے خیالات کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنی شیطانی مکر و فریب کو دین کا حصہ بنائے گا، تو ظاہر ہے اس میں دین کا اضافہ ہوگا، دین کی نقشے بدل جائیں گے اور امت تفرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی وہی حالت ہوگی جو بنی اسرائیل کو پیش آئی، کہ جس طرح وہ بدعمالیوں میں مبتلا ہوئی میری امت کے لوگ بھی اسی طرح مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب دوزخی جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہو، میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ۔ اگر دین کی وضاحت اور تشریح کے لیے اللہ کا کلام دیکھیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں گے، اور پھر اگر کوئی چیز میں مختلف رائے آئی
تو صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تو یہ امت تفرقوں سے بچ جائے گی، امت تفرقوں سے بچ جائے گی۔ لیکن اگر قرآن کو اپنی خواہشات کے معنی پہنانے لگ گئے اور حدیث سے اپنا من مانا مطلب نکالنے لگ گئے اور قرآن کے سمجھنے میں نبی کی زندگی کو نظر انداز کر دیا اور نبی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا کردار اور ان کا فہم کو نظر انداز کر دیا تو یہ امت فرقوں میں اور گمراہیوں میں اور تفرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حق پر کون ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تم لوگ میرے بعد زندہ رہو گے اور بہت اختلاف دیکھو گے، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور اپنا عمل اس سانچے میں دیکھ لیا کرو، ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لیا کرو اور نئے نئے طریقے سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا طریقہ دین میں بدعت ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے۔ تو یہ امت تفرقوں میں بٹے گی جب اپنے نبی کا طریقہ چھوڑے گی، جب صحابہ کی زندگی چھوڑے گی، یہ امت فرقوں میں بٹے گی۔ تو اس آیت کے اندر خاص طور پہ مذمت فرمائی گئی تفرقہ کی اور دین کے اندر گروہ بندیوں کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی شان کریمی کا تذکرہ ہے کہ تم ایک نیکی لے کے آؤ گے اللہ 10 گنا عطا فرما دیں گے، اور برائی ایک لے کے آؤ گے تو اس کی سزا بھی ایک ہی ہوگی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اپنے نبی کے ذریعے کہلایا کہ آپ بتا دیں کہ نماز ہو، قربانی ہو اور زندگی ہو اور موت ہو، وہی اللہ کو پسند ہے جو سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے، نماز بڑھیا عبادت ہے، قربانی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کو جو مسلمان سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جینا مرنا سب کچھ اس کا اللہ ہی کے لیے ہو۔ پھر فرمایا کہ کسی کی بدعملی کی سزا کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے اعمال کی سزا اور اپنے اعمال کا جسے کہیں کہ جائزہ خود ہی دینا ہوگا، اس کا اجر بھی اور اس کا وبال بھی اسی سے اس کا تعلق ہوگا۔ پھر فرمایا پہلے قومیں آئیں اور چلی گئیں، پھر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے اور اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت بخشنے والے بھی ہیں، مہربان ذات بھی ہیں۔ پھر سورہ اعراف کا تذکرہ ہے، ابتدا میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ کہ پیغمبر ہم نے کتاب اتاری ہے، آپ کوئی لوگ اس کو نہیں مانتے آپ تنگ دل نہ ہو، یہ تو آپ اس کے ذریعے ڈراتے رہیں، اہل ایمان کے لیے نصیحت کی چیز ہے۔ کتنی بستیاں پہلے موجود تھیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو نہ مانا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پر قیامت کا تذکرہ ہے جہاں اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا، بڑے ظالم ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور فرشتوں کا سجدہ اور شیطان کا انکار اور پھر شیطان کی دشمنی اور اس کا اعلان کرنا کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس گمراہی کی وجہ کیا بتائی کہ میں شکر گزار انہیں نہیں بننے دوں گا۔ سبحان اللہ، جس کی زندگی شکر سے بھری ہوئی ہو وہ اس کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، وہ یقین کر لے کہ شیطان کے وار سے وہ محفوظ ہے، اس کی زندگی شیطان کے حملوں سے محفوظ ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اگر زندگی ناشکری کے اندر ہے تو خطرے اور ڈرنے کی بات ہے کہ شیطان کا وار چل گیا اور شیطان نے اسے اپنے جال میں لے لیا، اس لیے کہ شیطان نے کہا میں حملہ آور ہوں گا اور کیا ہوگا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت سے نکلنا، اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سطر پہ حملہ کیا، اور آج بھی جتنی شیطانی تہذیب ہے وہ لوگوں کو برہنہ کرنا چاہتی ہے، بے لباس کرنا چاہتی ہے، ننگا کرنا چاہتی ہے، یہ شیطانی تہذیب، اور اسی کا نام آج دنیا نے ترقی کر رکھا ہے۔ تو اس وقت بھی شیطان انسانی سطر کا دشمن تھا، حالانکہ ایمان کے بعد سب سے بڑا پہلا فریضہ وہ سطر پوشی ہے، نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی، سب سے پہلا فریضہ ایمان کے بعد وہ سطر پوشی کا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ لباس کے تو 2 ہی مقصد ہیں، ایک تو زیب و زینت حاصل کرنا اور دوسرا سطر پوشی کرنا۔ وہ لباس ہی نہیں ہے،
کہ اتنا باریک ہے کہ اندر کا جسم جھلک رہا ہے، یا اتنا چست ہے کہ ساری اندر کی کیفیت نظر آ رہی ہے، یا اس قدر مختصر ہے کہ جسے کہیں کہ اندر کا جسم بالکل نظر آ رہا، تو یہ تو بے لباسی ہے، یہ تو برہنہ پن ہے، یہ لباس نہیں۔ لباس تو ہوتا وہی ہے جس میں ستر پوشی ہو۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ جب تک انسان اپنی فطرت پہ ہے، فطرت انسانی پر ہے، یہ لباس کو پسند کرتا ہے، اور جس قدر یہ فطرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو لباس اس کے جسم پر کم ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ان کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کے اندر طواف کرتے بے لباسی کی حالت میں، اور کہتے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی مذمت فرمائی کہ اللہ رب العزت اس قسم کے اللہ کے ہاں ایسے احکامات کا تذکرہ نہیں۔ تم جب اللہ کی عبادت کرو، بندگی کی طرف آؤ تو اچھا لباس پہن کے آؤ، کھاؤ پیو پہنو، اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پینا برا نہیں، ہاں اسراف نہ کرو۔ حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے سوا، حلال کردہ چیزوں کو کسی اختیار ہے کہ انہیں حرام قرار دے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر بنی آدم کو ترغیب دی کہ تمہارے پاس رسول آئے، اور انہوں نے ہمارے احکامات کا تذکرہ فرمایا، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کا تذکرہ۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ اور وہاں کا منظرنامہ۔ جہنمی کو ایک کے بعد دیگرے جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے کو کوسیں گے، ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اور سب جہنم میں اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں، یہ ہمارے گمراہ مقتدا اور پیشوا ہیں، اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے اور کفر کی زندگی پہ اس کا خاتمہ ہوا، اس کے لیے جنت میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ البتہ اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے کی ان کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے دلوں کا کینہ، بغض، حسد، ان ساری گندگیوں سے پاک کر کے اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں سوائے محبت کے اور الفت کے اور پیار کے اور خیر خائی کے اور کچھ نہیں ہوگا، وہاں محبت اور الفت اور پیار ہی پیار ہوگا۔ تو اگر اللہ ہمیں ایمان خالص نصیب فرما دے تو اس دنیا کے اندر بھی مسلمان آپس میں انہی صفات کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، محبت، ایثار، الفت، شفقت، احسان، ہمدردی، اور ان گندگیوں سے پاک رہنا، یہ جنت والوں کی علامت ہے، جنت والوں کی علامت ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے فرمایا، انس بیٹے اگر جنت میں تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا تو تمہیں ایک قیمت چکانی ہوگی، تمہیں ایک قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور پھر آپ نے اپنے منہ بولے اپنے انس بیٹے کو یوں کہا، یا بنیا ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ انس بیٹے اگر تیری صبح شام یوں گزرے تو بیٹے ایسا کر لے، اور وہ کیسے کہ تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، حسد کینہ نہ ہو۔ اگر ایسا کر لے گا، اس لیے کہ میرا طریقہ یہی ہے، اور جس نے میرے طریقے پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اللہ کرے ہم جہاں ظاہری گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کرے ہم ان دلی اور ان باطنی گناہوں پر بھی سچی توبہ کرنے والے بنے، تاکہ اللہ رب العزت رمضان کی انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پھر جنت والوں کا تذکرہ ہے، وہ جہنم والوں سے کہیں گے کہ ہم سے جو اپنے اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ تو ہم نے پورا دیکھا، وہ تو ہم نے پورا پایا، اس کا تذکرہ۔ پھر اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، وہ ایک چبوترا ہوگا، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم، یہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا تذکرہ فرمایا، جنتیوں کے دیکھیں گے حسرت کریں گے ہم انہی میں ہو جائیں، جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان کی بری حالت دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمانا۔ پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے، وہ جنت والوں سے کہیں گے کچھ پانی کا گھونٹ مل جائے، کچھ کھانے کو مل جائے، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ نعمتیں جہنمیوں پر کافروں پر حرام ہو گئی ہیں، اب یہ نعمتیں تمہیں یہاں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ سب کمائی تھی
دنیا کے اندر اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اور تم نے آخرت فراموشی کی زندگی گزاری، آج تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور ایمان والوں کو تعلیم دی کہ اللہ کو پکارو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چپ کے اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں، اللہ کی قدرت کا تذکرہ کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت مردہ زمین کو، بنجر زمین کو پھر آباد فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرمائیں گے، یہ اس کی قدرت ہے، اور یہ قدرت کا شہکار اس کائنات میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ پھر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن قوم کے بڑے ذمہ دار لوگ، اور جسے کہیں کہ وہاں کے، جسے آپ یوں کہیں کہ لیڈر سمجھیں، چودھری سمجھیں، اس قسم کے لوگ، انہوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کے اس پیغمبر کی گستاخی کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کشتی پہ یہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ سوار ہو گئے، باقی سب کو اللہ نے غرق کیا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ قوم کہنے لگی ایسا لگتا ہے آپ ہم میں کم عقل آدمی۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی قوموں کی روش کیا رہی ہے، اور کس قدر جسے کہیں کہ حقیرانہ انداز قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور اللہ کے ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم عاد کو بھی ہلاک فرمایا۔ پھر قوم سمود کا ہے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ رب العزت نے اونٹنی کا معجزہ انہیں عطا فرمایا، لیکن قوم پھر بھی نہ مانی، اور قوم نے اس اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا۔ ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور ایک زوردار چیخ آئی، اور صبح یہ اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم لوط کا تذکرہ فرمایا کہ بے حیائی میں کوئی قوم ان کے ہم پلہ نہ تھی، اور انتہائی درجے کی بے حیا اور انتہائی درجے کی گندگی کے اندر مبتلا، تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش فرمائی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پتھروں کی بارش فرمائی، اور ہر پتھر پہ ہر شخص نامزد تھا، اور سر پہ لگتا، جسم کو چیرتے ہوئے زمین پہ چلا جاتا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر قوم مدین کی طرف اللہ نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور اس قوم کے اندر کم ناپنا اور کم تولنا یہ مرض بھی عام تھا، اور ظاہر ہے جب دیانت اور امانت نہیں ہوگی تو دنیا میں فساد ہوگا۔ تو گناہ دنیا میں فساد کا ذریعہ ہے، بے دینی دنیا میں فساد کا ذریعہ ہے، اور پیغمبروں کی تعلیمات سے انکار اور اعراض اس دنیا میں فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے خاص طور پہ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مت مچاؤ، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی ایمان لے کے آئے تو اسی پر لے کے آئے جو اللہ کا پیغمبر جسے لے کے آیا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کے آتے، تو حکم دیا آپ صبر کیجئے، اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے، اللہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔